عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیچ میں ہم ذرا پنجاب کی سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے. میرا خیال ہے عارف حمید بھٹی صاحب سے اس لیے شروع کرتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بھٹی صاحب, بہت بڑا فیکٹر ہے, پاکستان تحریک انصاف نے میدان صاف کھلا چھوڑ دیا. پیپلز پارٹی کے لیے کہوں گی, پی ایم ایل این کے لیے تو نہیں چھوڑا ہوگا کیونکہ آبویسلی بڑی زیادہ ان سے لڑائی. پیپلز پارٹی کے لیے تو وہ پھر بھی چھوڑ سکتے ہیں. سمجھدار لوگ ہیں, ان کو معلوم ہے کہ بھئی کیسے کینڈیڈیٹ ریجیکٹ ہو جائے تو ایک دوسرا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جاتا ہے, کورنگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, الیکشن کے اندر یقینی بنانا کہ بھئی ہم اس کے اندر حصہ ضرور لیں. اتنی آسانی سے میدان کھلا کیسے چھوڑ دیا بھٹی صاحب انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا, میں نے 11-12 الیکشن کور کی ہیں اور اتفاق ہے یہ آج گرین ٹاؤن شپ تھا, ادھر میں پھرتا رہا ہوں. یہ نون لیگ کی سیٹ تھی, نون لیگ جیت گئی. جی, اس کی جیتنا حیرت نہیں, نون لیگ نے یہ الیکشن لڑا ہی نہیں. میری اپنی اسیسمنٹ ہے اگر وہ الیکشن لڑتے تو 80,000 سے کم ووٹ انہیں نہیں, منیمم 80,000 ہونا تھا پہلے دن سے نون. اور دوسرا پی ٹی آئی خود بھاگی ہے. جی, انہیں اندازہ تھا کہ اس حلقے میں جو برا حال ہوگا. میں 3 دن سے لاہور میں سروے کر رہا ہوں. جو ایک پچھلی دفعہ جنہوں نے پی ٹی آئی کے دفاتر کھولے تھے, میں کہا سنائیں کیا کر رہے ہیں, کہتے ہیں سر بڑی سارنا زیادتی ہوئی. میں نے کہا بھائی جان کیا ہوا؟ کہتا کاش پی ٹی آئی دا کینڈیڈیٹ آتا. تو میں کہا آپ کیا کرتے, آپ نے تو پچھلی دفعہ پیسے بھی پاس سے لگائے تھے. کہتا جو 5 سال میں 3.5 سال میں ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم منتظر ہیں, کاش وہ آتے. یہ پی ٹی آئی کا دفتر جس نے کھولا تھا ان صاحب کی بات ہے. اور نون پیپلز پارٹی کا تو دیکھیں نا, ووٹ 30,000 گیا ہے. 5,500 سے 30,000 ووٹ کیسے جا سکتا ہے؟ جی, پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن, ٹی ایل پی کے بغیر الیکشن, جماعت اسلامی کے بغیر الیکشن, بوریوں کے منہ کھولے گئے. اچھا, مسلم لیگ نون نے سیریس نہیں لیا. اور پیپلز پارٹی, ورنہ مجھے بتا دیں ڈسکے کا الیکشن, سیالکوٹ کا الیکشن, لاہور کے 2 الیکشن جس میں علیم خان ضمنی ہوئے تھے یاد تھا, اور کلثوم نواز کا الیکشن, ادھر کیوں نہیں ملا؟ بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں, میں نے بات کی پیپلز پارٹی والوں سے, انہوں نے کہا ایک تو ہم نے بڑا زور لگایا ہے, راجہ پرویز رشید صاحب خود یہاں پہ آ کے بیٹھے. دوسرا وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے پرانے نظریاتی ووٹر کو نکالا ہے, ہم نے بڑی اس کو سسٹمیٹکلی جا کے جو ہمارے ناراض لوگ تھے ان کو منایا ہے, ان کو نکالا ہے, فیسیلیٹیٹ کیا ہے, پولنگ اسٹیشن تک لے کے آئے ہیں, اس طرح یہ ووٹ آئے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. اچھا, ہماری یہ بڑی دلچسپ بات ہے. جو نظریاتی ووٹ تھے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو کے تھے 70-80 کی دہائی میں. اس وقت ان کی عمر کم و بیشتر 40-45 سال 30 سال تھی. وہ 60-70 ہو میں بیچارے وفات پا چکے ہیں. پچھلے 15 سالوں سے, خصوصاً جب محترم آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان 8 میں بنے, اس کے بعد پیپلز پارٹی زوال پذیر ہوئی ہے. مجھے اگر یہ اپنے جو مدد جگائے ہیں ان 1000 بندوں کی لسٹ دے دیں تو میں ان کا کھانا کروں گا کل. اچھا, چلے کھانا کروں گا. اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تھی نہیں, لبیک تھی نہیں, ٹھیک ہے, صرف یہ تھے اور نون لیگ تھی. ٹھیک ہے, تو لہذا ان کا 30,000 ووٹ پڑنا مجھے سمجھ میں آتا ہے. پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے خود ووٹ انہیں ڈالے ہیں. جی سر, پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی تھی جی کہ یہ اگر نون لیگ 1,00,000 ووٹ سے لے گی تو اس کا گراف بہت اوپر چلے جائے گا اور ہم بلدیاتی الیکشن میں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ بلدیاتی الیکشن کے خوف سے اس الیکشن سے بھاگے ہیں, یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آپ نے بھی چیلنج کیا, ہم کوشش کریں پیپلز پارٹی سے ہمیں چودھری منظور صاحب جوائن کر لیں. وہ کیمپین کرتے رہے ہیں اس علاقے میں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا یہ جو ووٹ جمپ ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے. لیکن ارشاد بھٹی صاحب, آپ کے نزدیک کیا خیال ہے؟ کیونکہ دیکھیں 30,000 ووٹ کم ووٹ نہیں ہے لاہور میں پی ایم ایل این کی سیٹ کے اندر. اور یہ بھی بتانا جی کہ ہم پنجاب میں ووٹ موبلائز کر سکتے ہیں. آپ موبلائز کہہ لیں, آپ مینج کر لیں, آپ جو بھی لفظ استعمال کریں, ہم پنجاب میں یہ کر کے دکھا سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بصد ادب آپ نے پہلا ایک جملہ بولا, چھوٹی موٹی ویڈیوز آئی تھی اس حلقے کی. وہ چھوٹی ویڈیو نہیں تھی, یہ ہمارا ڈی این اے کا ایک ریفلیکشن تھا. ڈی این اے جو ہمارا, اور جو ہمارے الیکشن کا ریفلیکشن, ہماری سوچ کا ریفلیکشن, ہمارے ایٹیچیوڈ کا, وہ موٹی ویڈیو تھی. وہ کہتے فیک تھی نا, وہ جب تک تحقیق نہیں ہوگی اس لیے میں نے بول دیا. چلے مان لیں وہ درست تھی. پھر تو اس طرح پورا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیں. ٹھیک ہے, چلے آپ مان لیا کہ وہ ووٹنگ, ہمارا کلچر ہے, ہمارا کلچر ہے تیرا نوٹ تیری مرضی, میرا نوٹ تیری مرضی. یہ تو ہمارا کلچر ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اب یعنی یہ تو ہے نا. اور یہ کون برادری, پیسہ, تھانہ, کچہری,
یہی تو سارا پیسہ جس چلا کے اوپر ہاں ڈیفینیٹلی جس کا اوپر چھت نہیں ہے، جس کی اپنی، جس کے نیچے زمین نہیں، اس کا ووٹ اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، 2000 میں جمہوریت بھی کی ہے، 2000 میں سویلین بالادستی بھی کی ہے، 2000 میں انقلاب بھی کا ہے، 2000 میں مزاحمت بھی کی ہے، 2000 میں ووٹ بھی کا ہے، اور 2000 میں ووٹ کی عزت بھی کی ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو چھوڑ بھی دے تو، اور اس پہ بلاول بھٹو صاحب نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا کہ بے نظیر بھٹو کو چور کہنے والے خود سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو گئے، اور پیپلز پارٹی اس کے برعکس کیا کر رہی تھی وہ بھی ہے۔ 235 ووٹ تھے ان کے خوشاب میں، 1700 ووٹ تھے این اے جب کلثوم نواز صاحب لڑ رہی، اور ابھی یہ منی لاڑکانہ ہوتا تھا پیپلز پارٹی کا، اس میں اسلم گل صاحب کا یہ لے جانا اس غلاموں کے معاشرے 30,000 سے زیادہ ووٹ ہو جائے گے ہمارے نمائندے، 30,000 میں یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اللہ معاف کرے کس کارکردگی پہ، کس پرفارمنس پہ، کس کوئی ہوتا ہے پیمانہ؟ یہ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، میں بھی سمجھنا چاہ رہی ہوں، پوچھیں گے ہمارے میری جو رائے ہے وہ ہو سکتا ہے یہ مجبوروں کا معاشرہ ہے، غلاموں کا معاشرہ ہے، یہ بھوکے ننگوں کا معاشرہ ہے، لالچ ہرس کا معاشرہ ہے، جیرے بلیڈوں بنارسی ٹھگوں کا معاشرہ ہے، فراڈیوں بے ایمانوں اور دھوکے بازوں کا معاشرہ ہے۔ یہاں ووٹ بکتے ہیں، بیچی جاتی ہیں چیزیں، رائے خریدی جاتی ہے، رائے بیچی جاتی ہے۔ یہ کوئی الیکشنز اللہ معاف کرے 3 بندے تھے، میرا میں اپنے بساد احترام بڑے بھٹی صاحب میرے بڑے پیارے ہیں، وہ اگر ٹوکے نہ 3 یعنی ایک تھے قائد اعظم، وہ تو نکل گئے، آخری لیڈر تھے جنہوں نے سٹیٹس کو توڑا، دوسرے وہ وقت سے پہلے چلے گئے، دوسرے بھٹو صاحب تھے جنہوں نے سٹیٹس کو توڑا، جوڈیشل مرڈر ہو گیا، تیسرے عمران خان تھے جو اپنے آپ کو روزانہ مار رہے ہیں۔ اچھا، درمیان میں کچھ بھی نہیں، سپیچ میں بے نظیر اور اس طرح کی کچھ بھی نہیں، یہ روایتی سیاستدان نے گدیاں ملی ہوئی تھیں۔ تھوڑا سا پوچھ لیں ذرا پیپلز پارٹی سے چودھری منظور صاحب ہیں۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ ایک تو یہ جو ووٹ کاؤنٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ تقریباً ابھی تک تو 29,000 ہے، لیکن آبویسلی 30,000 کراس کر جائے گا۔ سو لاہور میں اسلم گل صاحب نے پچھلے الیکشن میں کوئی 5,500 ووٹ لیا تھا، اور اس وقت 30,000 کے قریب ہو گیا، ابھی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا شارپ جمپ کیسے آیا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر لاہور کی نشست میں یہ ووٹر ہے، یہ کیسے نکالا ہے آپ نے، یہ ووٹ کیسے لیا؟ نہیں دیکھیے، ایک تو ہم نے بڑی ٹارگیٹڈ کیمپین کی ہے، بڑی محنت کی ہے۔ میں ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں کہ صرف ایک دن میں لاہور نہیں گیا جس دن پیٹرول کی اسٹرائک تھی، ورنہ میں روز قصور سے صبح نکلتا تھا اور رات کو 12، 1، 2 بجے تک واپس آتا تھا، اور ٹارگیٹڈ کیمپین تھی۔ اور بتائیں، ہم نے سینکڑوں کارنر میٹنگز کی ہیں، جلسے کیے ہیں۔ ہم نے اپنے لوگوں کو جو ناراض تھے، گھروں میں بیٹھے تھے، کوئی ایک بندہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ رہتا ہے تو میں وہاں پہ گیا ہوں، راجہ صاحب گئے ہیں، قائرہ صاحب گئے ہیں، ہم نے پوری کیمپین کی ہے، اور یہی ہمارا ٹارگٹ تھا۔ ہم ٹارگٹ پہ اپنے پہ اچیو کیا ہے، اور یہ کوئی بڑا ٹارگٹ بھی نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں، اچھا، جو ہم نے سیٹ کیا تھا۔ لیکن چوہدری صاحب 5,000 سے 30,000، تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ووٹ ہے یہ پیپلز پارٹی کا اپنا ناراض بندہ ہے جو آپ نے نکالا، جو ووٹ دینا نہیں آتا تھا، یا اس میں کوئی پی ٹی آئی والوں کے لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کو دے دیا ووٹ؟ جی نہیں، دیکھیے میں گزارش کروں، ہم نے ایشوز کو بھی اجاگر کیا ہے۔ میں بھٹی صاحب کا دفتر بھی، بڑے بھٹی صاحب جو عارف حمید بھٹی صاحب ہیں، ان کا دفتر بھی اس ایریا کے اندر ہے، وہ تھوڑی سڑکیں بہتر ہیں، لیکن اگر آپ ٹاؤن شپ جائیں، گرین ٹاؤن جائیں، کوٹ لکھپت جائیں، کینچی جائیں، چنگی جائیں، کیر کلاں جائیں، ان ایریاز کے اندر جب ہم گئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ لاہور کی حالت کیا ہے۔ اچھا، ہم نے وہ ایشوز بھی اجاگر کیے ہیں کہ پچھلے 30 سال سے نون لیگ یہاں پہ بیٹھی ہے، اس نے کیا کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ٹارگٹ یہی ہے ہمارا اب پنجاب کے اندر کہ ہم اپنے لوگوں کو واپس لائیں جو کسی وجہ سے ناراضگی سے، کسی میرے سے ناراض ہے، کوئی کسی اور سے ناراض ہے، تو ان کو واپس لائیں، اس میں ہم کامیاب ہوں۔ چوہدری صاحب انہوں نے ناراض تھے تو کیا انہوں نے ووٹ پی ایم ایل این کو ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا، یا پی ٹی آئی کو ڈال دیا تھا؟ میجورٹی نے نہیں ڈالا۔ سو ابھی جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ وہاں نہیں کھڑا تھا نا، تو یہ بات بھی ہے کہ پی ٹی آئی نہیں موجود تھی، وہ ووٹ آپ کے نزدیک؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی ہوتی تو اور دلچسپ مقابلہ ہوتا، اور شاید پیپلز پارٹی کے تھوڑے ووٹ اور بڑھ جاتے، کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑھتی۔ نون لیگ کو پرابلم ہونا چاہیے کہ ان کا ووٹ آدھا رہ گیا جنرل الیکشن۔ اچھا، ہم نے تو پھر اپنا جو ٹارگٹ تھا ہم اس پہ تھے۔ ہم تو سٹرگل کر رہے ہیں نا، ہم تو سٹرگل موڈ میں ہیں پنجاب کے اندر۔ دیکھیے نا، یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ہم نے بہت سارے لیڈرز تیار کیے، ان کو اٹھا کر کسی دوسری پارٹی میں لے جایا جاتا ہے۔ ناراضگی پتہ نہیں کسی اور پارٹی سے تھی، توڑ پیپلز پارٹی دی گئی، اور کب سے توڑ رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہارے ہیں،
जीते हमें इस चौई साहब, पीटीआई ये कहती है, अभी छोड़ने का अमल ना करें। ट्वीट भी की है ना अभी पीटीआई ने, फवाद चौई साहब ने भी किया। ऑब्वियसली पीटीआई के मौके पर उन्होंने कहा जी हमारा कैंडिडेट ही नहीं था इलेक्शन में, ना वो रौनक लगी, ना वो वोटर्स बाहर आए, जो भी बचा कुछ है आपने वोट ले लिए, हम तो थे ही नहीं इस मैदान के अंदर ना। चलो वो अगर शौक से नहीं थे तो फिर उनकी मर्जी है। अगर एक इतनी बड़ी पार्टी जो हुकूमतों में हो, 2 हुकूमतें उसके पास हों और उनको कागज भरने ना आते हों, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है उस पार्टी का। अच्छा, ये जो पीएमएलएन कहती रही है जी कि ये वीडियोस वगैरह थी, जो कुछ वीडियोस सामने आई पैसे देने दिलाने की, चौधरी मंजूर साहब इसको तो एड्रेस कर दें। बताए ना, जो हम पे नून लीग या बाकी पार्टी, नून लीग खासतौर पर इल्जाम लगाती थी कि पीपल्स पार्टी ने 70,000 वोट परचेज कर लिया, ये कर लिया, अभी भी कहते हैं अभी भी वो कहते हैं कि वोट कुछ पैसे जैसे दे के भी वोट लिया। 70,000 वोट जो परचेज किया है पीपल्स पार्टी ने, तो फिर तो पीपल्स पार्टी को पड़ा क्यों नहीं? ये क्यों नहीं मानते? वो तो पहले घर बुलाकर लोगों को वोट मांग रहे थे, लोगों को घर बुलाकर वोट मांग रहे थे। जब हमने कैंपेन की तो उनको भी गलियों बाजारों में जाना पड़ा। 22 यूसीज में से 20 चेयरमैन उनके हैं, तो मतलब उनको भी हमने मजबूर किया कि वो बाहर आए। वो तो समझ रहे थे वॉक ओवर मिल गया, लेकिन अल्टीमेटली हम भी जैसे गलियों में घुसे हैं, रुले हैं, उनको भी रुलाया हमने। बिल्कुल वो गए फिर सारी गलियों में। आखिरी 10 दिन उनकी कैंपेन उठाकर देखिए, भट्टी साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब लाहौर में बैठे, उन्हें पता है आपके तीनों भट्टी साहबान, आज तो मैं तो एक माड़ा सा एक गरीब वर्कर हूँ, तीनों भट्टी साहबान आपने बिठाए। सर 2 ही भट्टी साहबान है, पता नहीं थी। हाँ, नजीर भट्टी साहब भी। ओ यस, माय मिस्टेक, नजीर भट्टी साहब भी हमारे साथ आज तो 3 भट्टी हो गए। बहुत शुक्रिया, चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद थे।